سامعین کرام، آج ہم یہاں جس محفل میں جمع ہیں، جس بابرکت محفل میں جمع ہیں، جس شخصیت کی یاد میں آج ہم جمع ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اللہ کے محبوب، اللہ کے ایک ولی خاص، ہم سب کے آقا حضرت نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں آج ہم جمع ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کوئی عام مخلوق کی طرح نہیں ہوتے، ان کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ مظہر رب ذوالجلال ہوتے ہیں، آفتاب رسالت ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی خود نمائی کے تکبر کو جانمائی کا کام کرتی ہے۔ ان کے زندگی کا مقصد بعثت رسول اللہ کا تکملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے حبیب کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، اور سارے عالم سے گمراہی کی ظلمت کو دور کر کے علم و عرفان سے چمکانے والے ایک درخشاں مہتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے یہ اوصاف و کمالات ایک نبی کے اوصاف و کمالات ہیں، ہمارے آقا کے اوصاف و کمالات ہیں، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر، آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کے اس مقصد کو، آپ کے اس مقصد کے کام کو آپ کے بعد آپ کے امت کے علماء ربانیین سر انجام دینے لگے، جیسا کہ خود آپ ہی کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے لیتا ہے وہی کام علماء ربانیین سے، اولیاء کرام سے لیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا حضرت نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر کے اپنے ظاہر کو رسول اللہ کے ظاہر سے، اپنے باطن کو رسول اللہ کے باطن سے معطر کر کے ایک حقیقی وارث بن گئے، اور بے شمار گمراہ بندگان خدا کو راہ ہدایت پر فائز فرما دی، اور صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہندوستان سے بھی گمراہی کو اور ظلمت کو، جہالت کو دور فرمائے۔ جس مقصد سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، آپ بھی اسی مقصد پر محنت فرمائے، اور امت محمدیہ کی تربیت کر کے ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے قلوب کا تصفیہ فرمائے، اور وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں گھرے ہوئے تھے، فکر آخرت سے بالکل بے بہرا تھے، ان کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف کرے، پھر ان کے دلوں میں آخرت کی فکر جگا دیے۔ محترم حاضرین کرام، دین کی چار باتیں سیکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دینا یہ عالم کا کمال نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہدایت کے سانچے میں ڈھالنا، اپنے ظاہر کو رسول اللہ کے ظاہر کا، اپنے باطن کو رسول اللہ کے باطن کا رنگ چڑھانا، رسول اللہ کی ایک ایک ادا پر فدا ہونا، فنا فی الرسول ہونا، فنا فی اللہ ہونا ایک عالم کا کمال ہے۔ وہی عالم عارف باللہ ہوتا ہے، حقیقی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ رسول دو جہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ایسے لوگوں کی شان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب تر ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو اس کا کان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے ایسے لوگوں کی شان میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ ایسا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو نواز دیتا ہوں، ایسا بندہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگے تو میں اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت نور المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی یہی شان ہے، لسان الاولیاء سیف الرحمن کیا مصداق ہے، خدا سے لینا اور خدا کو دینا، یہی آپ کی شان ہے۔ ہمارے آقا صرف قال اللہ قال رسول اللہ بول کر آگے نہیں بڑھ گئے، بلکہ جس طرح رسول اللہ اپنے صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھ کر جس طرح ان کی تربیت کیے، اسی طرح ہمارے آقا اپنے مریدین و معتقدین کو اپنی صحبت میں رکھ کر ان کی ایسی تربیت کیے کہ کوئی شہید بن گیا، کوئی صالح بن گیا تو کوئی صدیق بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا، جن کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ اور آپ کے بعد ہمارے شیخ حضرت قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان یہ کام سر انجام دینے لگے۔
بزرگوں، ہمارے شیخ حضرت قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان یوں ہی مسند پر بیٹھ کر، یوں ہی جانشین بن کر اپنے شیخ کے مشن کو جاری نہیں کیے، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نوری شاہ بنائے، نوری شاہ بن کر اپنے شیخ کے مشن کو جاری کیے ہیں۔ اور آپ کے دست اقدس پر بھی بے شمار بندگان خدا، صالحین، صدیقین اور شہداء کے زمرے میں داخل ہوئے، جس کی مثال آج بھی موجود ہے، جو کہ ہمارے شیخ کے صدقے میں اللہ کی معیت کی مزے لینے میں مصروف، جس کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، کہ سب سے افضل ترین ایمان، سب سے اعلیٰ ایمان اللہ کی معیت کا ادراک ہے۔ اور ہمارے آقا حضرت قطب المشائخ علیہ رحمت و رضوان بھی اپنے مریدین و معتقدین کے دلوں میں اللہ کی معیت کی ایسی مستی، ایک ایسا مزہ ان کے دلوں میں جگا دیے کہ وہ بھی حضرت امیر خسرو کی طرح یہ بول اٹھے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو بن گیا ہوں تو میں بن گیا ہے، میں جسم بن گیا ہوں تو جان بن گیا ہے، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور تو کوئی اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی معیت میں، اس کی یاد میں، اس کے محبوبین کی یاد میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم جو کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو صحیح جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فیضان نوری سے ہم سب کو مال مال فرما، حاضرین کی مغفرت فرما۔ ہمارے شیوخ ہم سب کو جس طرح بن کر دیکھنا چاہتے ہیں، عین اسی طرح بن کے دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کنز المشائخ سرکار کی عمر اقبال میں برکت عطا فرما، ان کو کامل صحت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھ۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب